बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में पहली नज़म जो है वो हमद है। हमद ऐसी सनफ़ सुखन को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। हमद के शायर हैं अमीर मिनाई। अमीर मिनाई का असल नाम अमीर अहमद था। अमीर मिनाई 1828 में पैदा हुए हैं और 1900 में इनकी वफ़ात हुई है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इसका मफ़हूम पहले हम पढ़ेंगे। इसका मफ़हूम यह है, ए अल्लाह, जिस मुकाम पर तू फ़ाइज़ है वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता और किसी को ये भी मालूम नहीं कि तू कहाँ है। पहले शेर में शायर अमीर मिनाई अल्लाह ताला की बारगाह में अकीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं कि कायनात में जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। अल्लाह ताला हर लिहाज से यकता है, ज़ात के हवाले से भी यकता है और उसकी ज़ात की मिसल कोई और ज़ात नहीं, क्योंकि वो तो जिस्म से पाक है और कुल कायनात से अजीम तर है। बाहवाला सिफ़ात भी वो यकता है, इस जैसी कुव्वत समा इरादा और बसर किसी और में नहीं। इसकी ये सिफ़ात ज़ाती और लामहदूद हैं। आग में जलाने की सिफ़त अल्लाह ताला ने रखी है। जब अल्लाह चाहता है तो वो जलाती है, जब उन्हें चाहता है तो वो नहीं जलाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो 40 दिन जो आग में गुज़रे बेहतरीन दिन थे। इसी तरह पानी में डबोने की सिफ़त भी अल्लाह ताला ने रखी है। अल्लाह ताला व सुबहाना व ताला डबोने की सिफ़त सल्ब कर ले तो पानी डबो नहीं सकता। ये बात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन बादशाह के दौर में दिखाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर पानी के बनाए हुए रास्तों में से पार हुआ और फ़िरौन के लश्कर को डबो दिया। ये तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला को हासिल हैं। वो जिसको चाहता है जला कर राख कर देता है और जिसको चाहता है बचा लेता है। अब बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है। लाख पर्दों में यानी कि बेशुमार पर्दों में, 100 निशानियों पे सैकड़ों निशानियों के बावजूद। बेनिशां कहते हैं जिसका कोई निशान ना हो। इसका मफ़हूम ये है कि ए अल्लाह, तेरी ज़ात लाख पर्दों में छुपी होने के बावजूद नज़र आती है। बेशक तेरे वजूद के इकरार में सैकड़ों निशानियाँ मौजूद हैं। इस शेर में अमीर मिनाई क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, इंसानी आँख और तेरी ज़ात के दरमियान बेशक लाखों पर्दे हाइल हैं। बेशक इंसान के लिए ये नामुमकिन है कि वो तेरा दीदार अपनी मादी आँख से कर सके, क्योंकि तू तो मादी वजूद से पाक है। लेकिन उन लाखों पर्दों के बावजूद भी तुझे दीदा व बीना पहचान लेती है। यानी कि दीदा व बीना कहते हैं देखने वाली आँख। ए अल्लाह, तू अपनी गैर मामूली कुदरत के सबब कायनात में मुकम्मल तौर पर आश्कारा है। ज़मीन के एक एक मकाम पर तेरा ही जलवा कार फरमा है। दरअसल कायनात की हर शय खुदाए वाहिदुल कहार के वजूद पर पुकार कर दलालत करती हुई नज़र आती है, क्योंकि तख्लीक अपने खालिक का इजहार होती है। किसी तस्वीर को देखकर फ़ौरन उसके मुसव्वर की कारीगरी जहन में आती है। किसी मकान को देखकर उसके बनाने वाले का ख्याल जहन में आता है, और ये लाजमी बात है कि कायनात को देखकर भी उसके खालिक की तरफ जहन माइल होता है कि ये इतनी बड़ी कायनात किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बन गई। अब बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पहना कहीं आया तू है। खलवत कहते हैं तन्हाई, अलहदगी। जलवत मजमा महफिल। पहना पोशीदा यानी कि छुपा हुआ। आया कहते हैं ज़ाहिर को। मफ़हूम की तरफ बढ़ते हैं। ए अल्लाह, तू तन्हाई और मजमा हर जगह मौजूद है, लेकिन कहीं तेरी ज़ात छुपी हुई है और कहीं वाज़े तौर पर दिखाई देती है। ज़ेर तशरीह शेर में शायर क्या बयान करते हैं कि अल्लाह ताला की पुरअसरार ज़ात के मुतल्लिक़ इज़हार करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरी ज़ात कामिल का अदराक ज़हन में इंसानी से बालातर है। क्या है? ए अल्लाह, तेरी ज़ात कामिल का अदराक ज़हन इंसानी से बालातर है। ए अल्लाह, तू हर जगह मौजूद है,
تنہائی ہو، محفل، خلوت ہو، جلوت ہو، گوشہ نشینی ہو یا مجمع، اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یعنی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے، جن کی وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک مرغ دیا اور کہا اسے ایسی جگہ لے جا کر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ آپ شام کو ویسے ہی واپس آ گئے اور کہنے لگے مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی بصیرت لامحدود کائنات کے ایک ایک ذرے کو ایسے دیکھتی ہے جیسے انسان اپنی ہتھیلی پر پڑی ہوئی اشیاء کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی طرف۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ میزبان کہتے ہیں صاحب خانہ کو، مہمان کہتے ہیں گھر آنے والا مہمان۔ اب مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اے اللہ، کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ یہ شعر امیر منائی نے وحدت الوجود کے نظریے کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ نظریہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ نظریہ پیش کیا۔ ان کے بقول خدا کل ہے اور کائنات جز ہے، وجود ایک ہی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا ہی کا پرتو ہے، عالم ہی خدا ہے، یہ تجلی ہے جس میں وحدت نے اپنے تئیں کثرت میں نمودار کیا ہے۔ وحدت الوجود والوں کا نعرہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے۔ اس عقیدے کے مخالف حضرت شیخ مجد الالف ثانی شیخ سرہند نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہما از اوست، سب کچھ خدا سے ہے۔ حضرت شیخ مجد فرماتے ہیں کہ عالم تجلی صفات نہیں بلکہ ذل صفات ہے۔ اگر تجلی ہوتا تو وہ عین صفات ہوتا، کیونکہ خدائی صفات کامل ہیں جبکہ عالمی صفات ناقص ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ رنگ تیرا چمن میں، بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ باغبان کہتے ہیں مالی کو۔ خوب دیکھا یعنی غور سے دیکھا، بہت دیکھا۔ اب بڑھتے ہیں مفہوم کی طرف۔ اے اللہ، یہ چمن عالم تیرے ہی رنگ و بو کا عکاس ہے، اور ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس کا میر گلشن ہے۔ زیر تشریح میں شاعر کیا بیان کرتے ہیں؟ اے اللہ، باغ کا رنگ تیرے وجود پر دلالت کرتا ہے، باغ میں موجود پھولوں، گلوں اور پھلوں میں تیرا ہی رنگ سمایا ہوا ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے چمن سے مراد کائنات لی ہے، گویا کائنات کی ہر چیز اے اللہ تیرے ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ باغوں میں پھیلی ہوئی بھینی خوشبو، پھولوں کی خوشبو، رنگ رنگ کے دل موہ لینے والے پھول بھی اے اللہ تیری ہی قدرت کے عکاس ہیں۔ شاعر مزید کہتا ہے اے اللہ، جب میں نے باغ کے پھولوں اور پھلوں کے رنگوں پر نظر ڈالی اور غور و خوض کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اے اللہ عز و جل، اس کائنات کا پالنے والا تو ہی ہے۔ کائنات کی ہر شے کو تیرے ہی دم سے ثبات ہے، کائنات کی یہ نظم و نسق تیرے ہی منتظم ہونے کی دلیل دے رہی ہے۔ اب آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ محرم راز تو ہے، بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم کہتے ہیں واقف، آگاہ، بھیدی کو، اور رازداں واقف یعنی کہ تو ہی سب جاننے والا ہے۔ اس کا مفہوم ہے اے امیر، میرے ہم راز تو بہت ہیں لیکن حقیقی رازداں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ آخری شعر میں شاعر کیا بیان کر رہا ہے کہ میرے اسرار و رموز سے کئی لوگ واقف ہیں، میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو تو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے اصل رازوں کا رازداں صرف اللہ ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تمام ظاہری پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔
دوسرا امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو کھلے میدان میں لے گئے تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مجمع میں ایک گنہگار ہے، اسے باہر نکال دو تو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ اس گنہگار نے دل میں کہا کہ اے اللہ، آج مجھے بھری قوم کے سامنے رسوا نہ کر۔ فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پہلے جس کے سبب میں بارش نازل نہ کر رہا تھا، اب اس کے سبب ہی بھیج رہا ہوں۔ عقلی طور پر دیکھا جائے، انسان خود اپنے دل میں ہی اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تو وہ دوسروں کے بھید کیوں کر اپنے دل میں مخفی رکھ سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کامل ذات ہے جو پردہ پوشی کر سکتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ حمد کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے ہر سوال کے درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں حمد، نعت، منقبت۔ تو اس کا آنسر ہے حمد۔ یہ حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مولانا ظفر علی خان، امیر منائی، بہزاد لکھنوی، ماہر القادری۔ تو اس کا آنسر صحیح ہے امیر منائی۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جبکہ قافیے کے بعد بار بار جوں کہ تو دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس حمد میں ردیف کیا ہے؟ تو ہے، کہاں تو ہے، رازداں تو ہے۔ اس کا صحیح آنسر وہ ہے تو ہے۔ اس حمد میں قافیہ کیا ہے؟ جہاں، کہاں، باغباں، تو ہے، بو تیری۔ اس کا قافیہ ہے۔ حمد میں شامل مندرجہ ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ اس کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ خلوت، جلوت، نشان، میزباں، چمن، بو، جلوہ۔ پہلا ہے خلوت۔ اسلم کے جرم کی بنا پر اسے جیل کی خلوت کا مقیم بنا دیا گیا۔ جلوت، دوستوں کی جلوت میں بھی ندیم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ آگے ہے نشان۔ نظریہ وحدت الشہود کے مطابق کائنات کی ہر شے خدا کا نشان ہے۔ میزباں، مہمان، اصغر بڑا مہمان ہے۔ چمن، بہار میں چمن کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ بو، صحن و گلاب کی خوشگوار بو سے بھرا ہوا ہے۔ آگے جلوہ ہے۔ نظریہ وحدت الوجود کے مطابق کائنات کی ہر شے میں خدا کا جلوہ کار فرما ہے۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔